أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. إن يوم الفصل كان ميقاتا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم آتِ تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی ثنا، اس کی خوبی ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ جو اکیلا ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی ساجی شریک نہیں ہے۔ انگنت و درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بے شمار نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر، آپ کی آل، آپ کی ازواج، آپ کے اصحاب پر، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، جس سماج اور معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، یہ آزمائشوں کا دور ہے۔ لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اور کچھ امتحان، آزمائشیں بندوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں نبیوں پر بھی آئی ہیں، صحابہ پر بھی آئی ہیں، صالحین، متقین، پرہیزگار لوگوں پر بھی آئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ ہم امتحان اور آزمائش کے لائق نہیں ہیں۔ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آج کے اس خطبے میں نے پڑھی ہے۔ جامع حدیث ہے، اور حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کر لو۔ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے پاس بے شمار ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں 5 نعمتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان نعمتوں کی جو اللہ رب العالمین ہر انسان کو، مرد ہو، عورت ہو، اللہ تمام انسانوں کو نوازتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن نعمت جب وہ ہمارے اور آپ کے پاس سے چلی جائے اور ہم نے اس کی قدر نہ کی ہو تو افسوس ہوتا ہے۔ ہم ہتھیلیاں ملنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر پاتے ہیں۔ دانش مند، عقل مند انسان وہ ہے جو ان نعمتوں کی جو اللہ نے دی ہیں اس کے پاس ہوں اس وقت وہ قدر کرے۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن
शबाबक कब्ल हरमिक। अल्लाह के नबी ने पांचों नेमतों का अलग अलग खुलासा कर दिया है कि ऐ मेरी उम्मत के मुसलमानों, ऐ मेरे उम्मतियों, ये नेमतें अल्लाह की तरफ से तुम्हें दी गई हैं, इन नेमतों की आप कदर करो, ये नेमतें बड़ी अजीम हैं। इग़तनम खमसन क़ब्ल खमसिन, नेमतों की कदर करो, बाद में अफसोस करोगे जब ये नेमतें तुम्हारे पास से चली जाएंगी। अल्लाह के नबी जब खुतबा दे रहे थे, हज़रत उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल की तरफ मुतवज्जे थे कि अल्लाह के रसूल कौन सी नेमतों का तज़किरा करेंगे, कौन सी नेमतों की शान, उनकी फजीलत, उनकी अहमियत हमें बयान करेंगे। तो अल्लाह के नबी कहते हैं इग़तनम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबक क़ब्ल हरमिक। ऐ लोगो, जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापा आने से पहले पहले। बहुत सारे नौजवान हैं, जवानी की कदर नहीं की, बुढ़ापा जब आ गया, जवानी में इबादत की नहीं, जवानी के नशे में। अब बुढ़ापा जब आ जाएगा तो बीमारियां आपको इबादत करने नहीं देंगी। कभी घुटनों का दर्द है, कभी कमर का दर्द है, कभी जाड़ा बुखार है, कभी सर्दी जुकाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान ज़ईफ़ हो जाता है, बदन के सारे आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, आज़ा कमज़ोर हो गए, हड्डियाँ गल गई, कमज़ोर हो गई, सर पे स्याही के बजाय सफ़ेदी आ गई, ऐसे वक्त में बीमारियां बहुत ज़्यादा इंसान को घेर लेंगी। अब वो जवानी के बारे में अफसोस करेगा, क्या है काश जो मैं आज नमाज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, खड़े होकर के अल्लाह की इबादत नहीं कर पा रहा हूँ, सजदा रुकू मुझसे सही तरीके से नहीं हो रहा है, ऐ काश मैंने जवानी को अपनी कदर की होती, उस वक्त अल्लाह ताला की इबादत करके मौला करीम को मैंने राज़ी खुश कर लिया होता। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जवानी गुजर जाएगी, जवानी जब चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी दोबारा आने की नहीं है। अफसोस करोगे, ऐ काश जवानी आ जाए। जवानी ऐसी नेमत है जो अल्लाह ताला एक बार इंसान को देता है। फिर अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी कि सहाबा, तुम काश्तकारी करते हो, तुम खेतियां करते हो, सबसे पहले अपनी ज़मीन में दाना डालते हो, दाने पर भी अल्लाह के नबी कह रहे हैं जब दाना डाल करके आते हो, पहले एक पौधा, हल्का सा पौधा उड़ता है, सूता उड़ता है, फिर उसके बाद लहलहाता हुआ वो बचपना उसका होता है, फिर वो जवान हो जाता है, उसमें दाने और उसकी बालियाँ आने की उम्र हो जाती है, वो उसकी जवानी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर वो बुढ़ापा आ जाता है, खेती पक जाती है, बिल्कुल सफ़ेद और पीली जर्द हो जाती है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी काटने की तैयारी किसान शुरू कर देता है, काश्तकार शुरू कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसी तीन मराहिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को गुजारा, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो फरमाया इग़तनम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबक क़ब्ल हरमिक। ऐ लोगो, जवानी की कदर कर लो, बुढ़ापा आने से पहले पहले। जब अल्लाह ने जवानी दी है, जिस मौला करीम ने, वो बुढ़ापा भी देगा। शबाबक क़ब्ल हरमिक, ऐ नौजवानों, जवानी में इबादत कर लो। सहाबा को तलकीन अल्लाह के नबी कर रहे हैं, नसीहतें फरमा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम के जवानी में मौलाए रब्बुल आलमीन को तुम राज़ी कर लो, रब्बुल आलमीन को वो खुश हो जाए। अगर जवानी में, बुढ़ापे में, जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया, बीमारियों ने तुम्हें घेर लिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इबादत उसी तरह कबूल करेगा, अगरचे कम इबादत करो जैसी जवानी में अल्लाह ने कबूल की है। क्योंकि मौला करीम जानता है मेरा बंदा सही हालत में था, जवानी में था, कोई वक्त की नमाज ज़ाय ना की, आज अगर बीमारियों ने ना घेरा होता तो ये उसी तरह इबादत करता रहता जैसा पहले जवानी में करता आया है। और अगर जवानी में मौला करीम की इबादत ना की होगी, नमाजें ना पढ़ी होंगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप बुढ़ापे पे जब बीमार हो जाओगे, नहीं कर पाओगे, तो अल्लाह ताला आपकी कोई भी इबादत जो करोगे वो लिखी जाएगी, जो नहीं करोगे वो नहीं लिखी जाएगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं शबाबक क़ब्ल हरमिका, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कदर कर लो। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक,
اور دوسری نصیحت اللہ کے رسول، دوسری نعمت کا تذکرہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگو مالداری کو، پیسے اور دولت کو غنیمت جانو فقیری آنے سے پہلے پہلے، کیونکہ انسان سدا ایک سا نہیں رہتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ انسان کے درمیان حالات کو تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی چڑھاؤ کبھی گھٹاؤ، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، یہ زندگی کے مراحل میں سے ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین دولت سے نوازے، دولت کا معنی یہ نہیں آپ سمجھیں کہ 10-20 کروڑ روپیہ آپ کے پاس ہوں، 10-20 لاکھ روپیہ ہوں، آپ کی ضرورت کے مطابق اخراجات کرنے کے لیے کافی پیسہ آپ کے پاس مقدار میں ہے، جو گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس پیسے کی بھی تم قدر کرو، اسراف سے بچو، فضول خرچیوں سے بچو۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ان المبذرین، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے سے لوگ بچیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ نے کہا ہمیں اسراف سے بچنا ہے اور بخیلی سے بھی بچنا ہے۔ پیسہ ہے لیکن خرچ نہ کریں، پیسہ ہے اہل و عیال پر خرچ نہ کریں، اس بخیلی سے بھی اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فإنہ جزیع، وہ سب سے بدترین ساتھی ہے۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے بخیلی سے، تو بخیلی سے بھی ہمیں بچنا ہے اور زیادہ اسراف سے بھی بچنا ہے۔ آج آپ سماج کا، ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھیں، جو پہلے غریب تھے، کچھ نہیں تھا، لوگوں کی مزدوریاں کرتے تھے، آج اللہ نے حالات کو بہتر بنا دیا، وہ اپنی پہلی حالت بھول گئے۔ آپ جب ان سے کلام کرو گے، گفتگو کرو گے، تو لگے گا یہ پرانے رئیس ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نعمتوں سے، دولت سے مالا مال کر دے، لیکن انسان اپنی درمیانی چال میں رہے، اور اللہ غریبی دے تب بھی انسان کو درمیانی چال میں رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے بندے کے لیے اعجاز ہے۔ تو فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے لوگوں مالداری کو غنیمت جان لینا، مالداری کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، اسراف سے بچو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور لوگوں کے درمیان میں صلح رحمی کرو، لوگوں کے درمیان میں سلام کلام کرتے رہو، تاکہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ رئیسی کی وجہ سے ہم پر رئیسی کی وجہ سے فوقیت لے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، میرے صحابہ مالداری کو غنیمت جان لینا فقیری آنے سے پہلے پہلے۔ آج اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ نے کسی غریب کا دل دکھا دیا، آپ نے کسی پڑوسی کو دکھ دے دیا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں جس اللہ رب العالمین نے مالداری دی ہے وہ آپ کو غریبی بھی دے سکتا ہے، تو مالداری کو غنیمت جانو فقیری آنے سے پہلے پہلے۔ جس دروازے پہ اللہ نے مالداری بھیجی ہے وہ فقیری بھیج سکتا ہے، اور جس دروازے پہ اللہ نے فقیری بھیجی ہے وہ مالداری بھیج سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، میرے نبی کتنا اچھا جملہ کہہ رہے ہیں، لوگوں میرے صحابہ قدر کر لو مالداری کی فقیری آنے سے پہلے پہلے۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں وَصِحَتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، اے لوگوں تندرستی بھی اللہ کی ایک 1000 نعمت ہے، غنیمت جانو تندرستی کو۔ کیا غنیمت جاننا ہے؟ اللہ نے ہمیں آپ کو تندرستی دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، ہے نہیں؟ ہر گھر میں لوگ بیمار ہیں، یہ ایک وبا ہے۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم ان مریضوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو بیماری میں مبتلا ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں۔ رب العالمین جمعے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ عطا فرما دے۔ ہر انسان پریشان ہے،
روپیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر گھر میں انسان پریشان ہے، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے صحت کی، بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ بہت سارے لوگ صحت مند تھے، آج بیماری نے لا کر دبلا پتلا کمزور کر دیا ہے۔ صحت والے لوگوں کو ہم نے چارپائی پہ پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے نوجوانوں اس نعمت کی قدر کرو، میرے بزرگوں نعمت کی قدر کرو۔ جب یہ صحت بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر انسان جو بھی دیکھنے آتا ہے کہتا ہے میرے لیے آپ دعا کریں۔ پھر تمہیں اس کی اہمیت معلوم ہوگی صحت کی، کہ صحت کی کتنی بڑی قدر ہے۔ پھر تمہیں یہ نعمت چھن جانے کے بعد بیماری میں جب مبتلا ہو جاؤ گے تو دل میں خیال آئے گا ہاں تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان چلتا پھرتا ہو، چارپائی پہ آ جائے، دل میں طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے ارمان، طرح طرح کی آرزوئیں، طرح طرح کے وسوسے انسان کے دماغ کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، صحتک قبل سقمک، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تیسری چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے تندرستی، اس نعمت کو غنیمت جان لینا بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو ہمارے قصبے کا کیا حال ہے، کیا ماحول ہے۔ ہر انسان چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ہر انسان پریشان ہے، کیونکہ ہر انسان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، کوئی بخار میں مبتلا ہے، کوئی نزلہ کھانسی زکام میں مبتلا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے حالات تمہارے درمیان میں آ جایا کریں، تم اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے 19ویں پارے کی۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار ہو جایا کریں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو آپ اس آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اس آیت کو پڑھ لیا کریں۔ آپ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم مریض ہو جاتے ہیں تو ہمیں شفا بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں بیمار کیا ہے وہ ہمیں شفا بھی دے گا۔ تو فرما رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کہ میرے صحابہ صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے پہلے۔ صحت میں ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ قدر کیا کریں کہ اللہ نے جب ہمیں صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تو کما حق کہو اللہ رب العالمین کی دن میں 5 مرتبہ عبادت ضرور کر لینی چاہیے۔ یہ ہے صحت کا حق۔ فرائض کی ادائیگی ہمارے بدن کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہماری صحت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ بدن کا، جسم کا حق ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو فرمایا یہ صحت، یہ تندرستی اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ ہمیں تندرستی کو لاپرواہی میں نہیں گزارنی چاہیے، نادانی میں تندرستی کو خراب نہیں کرنی چاہیے۔ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی نوجوانی میں صحت کی قدر کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا وظیفہ پیش کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ فرمایا جب جسم سے ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی تمام بیماریوں سے ہر انسان کو محفوظ رکھے گا۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اے لوگو فرصت کو، وقت کو غنیمت جانو۔ وقت کیا ہے؟ وقت ہے آپ کے پاس؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو اسی وقت کا اللہ کے رسول ذکر کر رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لوگو وقت کی قدر کرو،
مشغولیت سے پہلے آج گھر میں ایک آدمی بیمار ہو جائے، اسپتال میں آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو اسپتال میں لگنا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو گھر پہ صحت کی عالم میں صحیح سالم تھے، اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کا وقت بھی دیا، آپ کو عبادت کرنے کا وقت بھی دیا، لیکن آپ نے اس وقت کی قدر نہیں کی، وقت نکل گیا۔ نوجوان ہیں، جوان آدمی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، لیکن جب بیماری آ گئی، چارپائی پہ آ گئے، اب نہ صحت ہے، نہ جوانی ہے اور نہ وقت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، وقت کی قدر کر لینا، وقت کی قدر کر لینا۔ مشغولیت سے پہلے جب اللہ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، نماز پڑھنے کا آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہے گا۔ اللہ ایسی ایسی بیماریوں میں، ایسے ایسے کاموں میں آپ کو الجھا دے گا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب افسوس کرو گے کہ اے کاش جو وقت ہمارے پاس تھا، اس وقت میں وقت کی قدر کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی بات کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، روزے رکھ لیتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے۔ تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ وقت کی قدر کیا کرو۔ اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد میں آ جاؤ، یہی ہے وقت کی قدر کرنا۔ عصر کا وقت ہو جائے، آپ فوراً مسجد میں آؤ، 10-15 منٹ کی بات ہے، نماز پڑھ کے پھر چلے جاؤ۔ آپ ایک وقت کی نماز کے لیے آ گئے، اس وقت کی آپ نے قدر کر لی۔ عصر میں آ گئے، عصر کے وقت کی آپ نے قدر کر لی۔ مغرب کے وقت میں آ گئے، اللہ نے تمام نمازوں کے اوقات الگ الگ رکھے ہیں۔ کہتے نہیں عشاء کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، جمعے کا وقت ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جس وقت میں آؤ گے، اس وقت کا آپ نے حق ادا کر دیا، اور حق ادا نہیں کرو گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جمعے کا وقت ہے، اسپتالوں میں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، جمعے کا وقت ہے، سفر میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ضرورت سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں گھر پہ تھے وقت دیا تھا، نماز نہیں پڑھی تم نے، وقت تمہارے پاس تھا، نماز کو ضائع کر دیا، نماز کا وقت تم نے ضائع کر دیا۔ جو دن آج کا نکل گیا، پوری زندگی گزار دو گے، دوبارہ آنے کا نہیں ہے۔ جو ٹائم آج کا ہے، آج کی جو تاریخ ہے، آج کا جو وقت اللہ نے زندگی میں ہمیں اور آپ سب کو دیا ہے، اگر ہم اس وقت کو گزار دیں، کل اگلا دن شروع ہو جائے گا، پھر ہم لاکھ کوشش کر لیں، یہ جو وقت گزر گیا آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ فراغا کا قبل شغلک، اے لوگوں وقت کی قدر کیا کرو، وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وقت پر نماز پڑھا کرو، وقت پر کھانا کھایا کرو، وقت پر ضرورت کی تمام اشیاء، تمام کام کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قدر نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کو راضی نہ کرو گے، قرآن کی تلاوت نہ کرو گے، پھر اللہ رب العالمین کسی تمہیں کام میں مشغول کر دے گا، کسی بیماری میں اللہ تمہیں لگا دے گا، اللہ کسی سفر پہ تمہیں بھیج دے گا، پھر تم افسوس کرو گے کہ اے کاش ہم فلاں وقت میں گھر میں تھے، کتنا اچھا لگ رہا تھا، وہ وقت ہمارا چلا گیا۔ تو افسوس مننے کے علاوہ کوئی دوسرا کام تمہارے پاس، دوسرا ہتھیار تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، زندگی جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس زندگی کی قدر کرو، زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے پہلے۔ جب مرض الموت میں انسان مبتلا ہو جائے، عزرائیل جب آ جائیں، پھر آپ لاکھ کوشش کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک لمحے کے لیے آگے پیچھے ہونے کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع نہیں دے گا۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے پہلے۔ آج اللہ نے آپ کو ہمیں زندگی دی ہے، ہم کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے خطبہ پیش کر رہے ہیں۔ اب جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، دوبارہ زندگی آنے کی نہیں ہے۔ جوانی آ گئی، اب بڑھاپے کی طرف آ گئے، وہ جوانی دوبارہ واپس ہونے کی نہیں ہے، بچپنا دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے تمام اوقات جو گزار دیے وہ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ جو مال اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ خرچ ہو گیا، اب وہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا اور دوسرے اسراب میں خرچ کیا، وہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پیسہ تمہاری جیب میں آ کے چلا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قدر تم نے کی نہ کی، وہ اللہ رب العالمین کو علم ہے۔
تو آئے لوگوں، ان تمام چیزوں کی قدر کیا کرو، یہ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو دی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، سب سے بڑا دانشمند عقل مند انسان وہ ہے جو ان نعمتوں کو پانے کے بعد ان کی قدرداں بن جائے۔ قدر نہیں کرو گے بڑھاپے کی، قدر نہیں کرو گے جوانی کی، قدر نہیں کرو گے اپنے وقت کی، قدر نہیں کرو گے اپنے پیسے کی، قدر نہ کرو گے اپنے ٹائم کی جو اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، قدر نہ کرو گے اپنی زندگی کے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ نعمتیں چلی جائیں گی، ان کا زوال ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گی، پھر تم لاکھ کوشش کرو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، ملنے والی نہیں ہے۔ میری امت کے نوجوانوں، میری جماعت کے مسلمانوں، آپ سے گزارش ہے، اللہ نے جو 5 نعمتوں سے آپ کو نوازا، ان کی قدر کریں۔ قدر ہم اور آپ سب کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ دعا کیا کریں رب العالمین سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ وَذِكْرَ لِسَانُهُ، آپ کی زبان مبارک اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی تھی۔ اور ہماری اور آپ کی زبانوں پر گانے ہیں، ہماری اور آپ کی زبانوں پر غیبتیں ہیں، ہماری آپ کی زبانوں پر لوگوں کی برائیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر زبان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرے، اور سب سے بدتر زبان وہ ہے لا یذکر ربہ، جو اللہ کا ذکر نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابہ میں ان کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے گھر گئے، دیکھا ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ما یبکی کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو کیا ہو گیا ابو بکر، تمہیں اپنی زبان کیوں کھینچ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول سے اسے میں نصیحت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میری زبان پر کنٹرول رہے، اگر کھلے تو رب العالمین کے ذکر کے لیے کھلے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو بکر بہت زیادہ خاموش رہنے والے شخص تھے، من ہی من میں، دل ہی دل میں زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ صحابہ کی مجلسیں ہوتی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے ابو بکر کو کہ آپ رنجیدہ ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ خاموش ہیں، جبکہ ابو بکر کی زبان اللہ کے ذکر سے، ان کا دل اللہ کے ذکر سے، ان کا دماغ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتا تھا۔ کسی مجلس میں ہمیں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہم چلتے پھرتے ہوں، زبان پر کچھ نہ آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم تو ہمیں پڑھ لینا ہی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے آنے والی تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو اللہ اس انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کی حمد اس کی ثنا بیان نہ کرے، نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ پڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مثل المیت، وہ جسم نہیں ہے وہ مردار ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ وہ جسم نہیں ہے مردار ہے۔ اب آپ اپنے جسم کو، اپنے بدن کو چاہے زندہ رکھیں یا مردوں میں شمار کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، صحت اور عافیت کی دعا کریں، اللہ سے حالات کی دعا کریں، اللہ حالات کو ہمارے لیے بہتر بنا دے۔ اے اللہ جو بیماری کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا کے تمام مرد عورتوں کے لیے رب العالمین تجھ سے دعا گو ہیں اللہ، تمام امت کے مسلم عورتوں کو اور مسلمانوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری جماعت کے لوگوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں صحت دے، عافیت دے، اور جو صحت تو نے دی ہے اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہم ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مالداروں کو اپنی دولت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ اے اللہ صحت والوں کو اپنی صحت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ اے بار اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی اللہ اہمیت سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کے مراحل ہم گزر رہے ہیں،
اے اللہ اس زندگی کے مراحل میں تجھ کو راضی کرنے کے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق دے دے، عبادت کرنے کی توفیق دے دے، صدقہ خیرات کرنے کی اللہ زیادہ توفیق دے دے۔ اے اللہ ہماری جماعت کے مسلمانوں کو نمازی بنا دے، ان کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو نماز سے دور ہیں ان کے دلوں میں اے اللہ ان کے بال کے ریشے ریشے میں، خون کے قطرے قطرے میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام فضولیات کو ہمارے دلوں سے نکال دے، سنت کا پابند بنا دے، اسلام کا داعی بنا دے۔ رب العالمین جو اسپتالوں میں ہیں ان کو شفا دے دے، جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ شفا دے دے، جو دنیا سے چلے گئے اللہ کو بخشش فرما دے۔ جب تک ہم مسلمانوں کو دنیا میں رکھے، عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، اور خاتمے کا وقت ہمارا دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا